احباب ذی وقار، حاضرین ذی تشریف، اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم اور فضل و احسان ہے، جس کی توفیق خاص اور اذن سے ہم محرم الحرام کے مبارک ایام اور مبارک لیالی میں امام علیہ مقام علیہ السلام کی ذکر کی نشستوں میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ائمہ اہل بیت اطہار کی نسبت میں دوام اور استحکام نصیب فرمائے، اور اسی نسبت کو دونوں جہانوں میں ہمارے لیے خیر اور کامیابی کا باعث بنے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کی شہادت کی انفرادیت اور امتیازی حیثیت یہ ہے کہ آپ کی شہادت دراصل کربلا کے میدان میں حضور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا، سینہ اکبر پہ نشانہ باندھنے والے، سینہ اکبر پہ نشانہ باندھنے والے، تجھے ہدف پہ محمد نظر نہیں آ رہا۔ پھر کسی نے کہا، 100 بار محبت سے چوما جس پاک گلو کو آقا نے کہا، خنجر ہے رواں اس گردن پر، یہ وقت بھی دیکھا دنیا میں، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے یہ عرض کرم و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل۔ مہر نبوت پہ سواری کرنے والے، راکب دوش پیغمبر، شہزادہ بطول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت کی بقا اور تحفظ کے لیے وہ عمل سر انجام دیا کہ اگر شہادت امام علی مقام کو دین اسلام کے باب سے نکال دیا جائے تو مصطفیٰ کا دین نہیں بچتا۔ آقا کی شان ختم نبوت کا سب سے بڑا پہرا امام علی مقام، لہذا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قیام کی جو دینی اور تاریخی حیثیت ہے وہ ایک بڑا طویل اور وقت طلب موضوع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جملہ تفصیلات کو ہم جمعہ میں ڈسکس کریں گے، ابھی اتنا وقت نہیں ہے، آدھا گھنٹہ ایسا، تو تھوڑی چیزیں جتنی اس وقت میں ہم کور کر سکتے ہیں ان کو لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز آپ سمجھیں، امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کی انفرادیت کو سمجھنے کے لیے کہ عربی لغت میں اور اللہ کے دین میں وہ خاص تشخص اور وہ خاص منصب جس کو شہید کہا جاتا ہے، اس کا معنی شہید کا بولیے معنی کیا ہے؟ شاہدہ یشہد سے عربی زبان میں شہوداً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سامع یسمع کے وزن پہ، جس کے قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں بہت سے معنی ملتے ہیں، جن میں کامن اور سب سے زیادہ اس کا مشترک اور قابل قبول معنی وہ ہے حاضر ہونا۔ کیا معنی ہے؟ شہید کہتے ہیں حاضر ہونے والا، حاضر ہونے والا، یعنی مشاہدہ سے یہ لفظ نکلا ہے
کسی جگہ پہ حاضر ہونا، آنکھوں کے سامنے کسی واقعے کو دیکھنا، اس کو مشاہدہ کرنا۔ لفظ شہید عربی زبان میں حاضری کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس پہ قرآن کریم کی یہ آیت صادق اترتی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے کہا جا رہا ہے، کیا تم اس وقت حاضر تھے اذ حضر یعقوب الموت، یعنی یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تو فرمایا کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ لفظ کیا استعمال کیا؟ شہداء، یہ جمع ہے شہید۔ ترجمہ اس کا کیا کیا؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ تو لفظ شہید کا معنی اللہ کا قرآن فرماتا ہے اس کا معنی ہے حاضر ہونا، اس کا معنی ہے حاضر ہونا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی حاضری ہے جو ایک عام شخص سے اس شخص کو ممتاز کر دیتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دین کی بقا اور حفاظت کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ یعنی ایک شخص روح اس کی نکل رہی ہے مگر اس کو میت کہتے ہیں، اس کو شہید کہنا جائز نہیں، اور ادھر ایک شخص اس کی بھی روح نکل رہی ہے لیکن اس کو میت کہنا جائز نہیں۔ نکل دونوں کی روح ہی رہی ہے، دونوں کی روح پرواز ہو رہی ہے اس بدن سے، قفص انثوی سے، روح نکلنے کا عمل دونوں کا کامن ہے، مگر ایک کو شہید نہیں کہہ سکتے، ایک کو کامن، ایک کو میت نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ کامن عمل کے باوجود دونوں کا نام الگ الگ ہے۔ میت جو اپنے گھر میں کوئی شخص بیماری سے کسی وجہ سے طبعی علالت کے باوجود وہ انتقال کر گیا، باعث طبعی علالت کی انتقال ہوا، اس کو میت کہتے ہیں۔ ادھر ایک شخص میدان کارزار میں نکلا ہے، اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، تلوار ہے، یا وہ دین کی بقا کے لیے نکلا ہے، یا وہ دین کی سرحدوں پہ پہرا دینے کے لیے کھڑا ہے۔ وہ ایک شخص مرا اپنی موت اور ایک مرا اللہ ہی کی رضا ہے، مگر اس کی موت کے پیچھے مقصد الگ ہے۔ یا تو وہ وطن کے دفاع کے لیے مر رہا ہے، یا دین کے دفاع کے لیے مر رہا ہے، یا روایتوں کی بقا کے لیے مر رہا ہے۔ اب صرف ایک مقصدیت کے چینج ہونے سے اس کا نام بدل جاتا ہے، نام بدلتا ہے، مگر نام بدلنے سے وہ کون سی حاضری ہے جو ایک بندے کو میت رکھتی ہے دوسرے کو شہید کرتی ہے؟ اس کو سمجھے آپ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث، یہ سنن ابن ماجہ ہے، ابواب الجہاد۔ حضرت عبداللہ راوی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ، یہ دونوں باپ بیٹا غزوہ احد میں آقا علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں کے گروہ میں، مسلمانوں کے لشکر میں شریک ہیں، حضرت جابر بھی اور ان کے والد حضرت عبداللہ بھی۔ ابواب الجہاد سنن ابن ماجہ، مزید پھر سنن ترمذی اور دیگر کتب میں، صحیح ابن حبان میں، مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت دیگر طرق کے ساتھ ہے۔ اب غزوہ احد آپ جانتے ہیں ساری تفصیلات کہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اور پھر اس جنگ میں مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا، ڈیفینڈنگ پوزیشن میں اوپر پہاڑ پہ جا کے اپنا بچاؤ، اپنا دفاع کیا۔ اس جنگ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کافروں کے لشکر میں، یعنی ان کے گھیرے میں آ گئے، کافروں کے لشکر میں انہوں نے شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم مبارک کی ایک ایک عضو کو الگ الگ کر دیا، دردناک طریقے سے آپ کو شہید کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد جب یہ واقعہ رونما ہو گیا، کافروں کی فوجیں، ان کا لشکر وہاں سے بھاگ گیا، مسلمان پہاڑ سے نیچے اترے، آقا علیہ السلام بھی زخمی تھے، دیگر بہت سے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے۔ اب آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت عبداللہ کا جسد مبارک پڑا ہے، ایک چادر مبارک سے ڈھانپا ہے۔ بیٹے نے جب یہ حالت دیکھی حضرت جابر نے، تو اس حالت کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور چکرا کے گرنے لگے۔ صحابہ کرام نے سنبھالا، آقا علیہ السلام نے، نوجوان بیٹے ہیں، ان کے سامنے باپ کی یہ حالت ہے، حضور نے حضرت جابر کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، یا جابر الا اخبرک ما قال اللہ تبارک و تعالی بابیک،
اے جابر کیا میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ یہاں احد کے میدان میں اس طرح شہید ہونے والے تیرے باپ عبداللہ کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ کیا میں یہ نہ بتاؤں کہ رب نے تیرے باپ کے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ اب حضرت جابر سمجھ گئے، قلت بلا، کہنے لگے میں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آقا علیہ السلام احد کے میدان میں کھڑے، جبل احد کے پاس نیچے اللہ کے رسول تشریف فرمائے، احد کے میدان کا یہ سارا واقعہ ہے۔ یہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب، اللہ کا یہ طریقہ ہے، اس کی یہ سنت ہے، جس دن سے انسانیت کو اس نے بنایا ہے آج کے دن تک کسی شخص سے اس نے بغیر پردے کے کلام نہیں، اس نے بغیر پردے کے کلام نہیں فرمایا۔ اور وَكَلَّمَ أَبَاكَ، اللہ رب العزت نے تیرے باپ سے بلا حجاب، بغیر پردے کے کلام فرمایا، بغیر پردے کے۔ بھئی ایک منٹ کے لیے رک جائیں، اس بات کو سمجھیں۔ روح عبداللہ کدھر ہے؟ مالا اعلیٰ، عالم بالا میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ، عالم لامکان، عالم لامکان، عالم لاہوت میں، رب کائنات کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ کی روح پہنچی۔ شہید کا معنی سمجھے، شہید اس کو کہتے ہیں کہ جب اس کی روح قفس انصری سے پرواز کرے اسی لمحے تمام حجابات اٹھا کے اس کو رب کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا۔ یہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے بلا حجاب، اس حاضری کی وجہ سے اس کو شہید کہتے ہیں، اس حاضری کی وجہ سے اس کو شہید کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا معنی۔ اب اس بات کو تھوڑا سا باریکی میں سمجھے۔ اللہ کے رسول کہاں کھڑے ہیں؟ بولے احد کے میدان میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ کی روح عالم لامکان میں، وہی تو بھی اتری نہیں، وہی تو بھی اتری نہیں۔ ایمان سے بتائیں، احد کے میدان میں کھڑا ہو کے عالم لامکان میں جو رسول رب کائنات کی بارگاہ کے پردے اٹھتے دیکھ سکتا ہے، وہ گنبد خضرا سے پاکستان میں غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا۔ جو لامکان کی بلندیوں کو احد کے میدان میں کھڑا ہو کے بغیر حجاب کے دیکھتا ہے، تو کیا وہ مشرق سے مغرب تک اپنے غلاموں کو دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فقال، اللہ نے تیرے باپ سے کیا کہا؟ یہ بھی بتا دوں کہا کیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی بتا دوں کہ بغیر حجاب کے اللہ رب العزت نے تیرے باپ کی روح سے کہا کیا ہے؟ یا عبدی، اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کی روح سے کلام کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بندے، اے میرے بندے، اللہ نے فرمایا ہے کہ آج تو نے یہ جو اتنی بڑی قربانی میری راہ میں دی ہے، بتا اس قربانی کے صلے میں میں تجھے کیا عطا کروں؟ اس قربانی کے صلے میں میں تجھے بولیں کیا عطا کروں؟ اللہ رب العزت نے سوال کیا عبداللہ کی روح سے۔ پھر رک جائیں، سمجھے اس بات کو۔ بات ہو رہی ہے لامکان میں، گفتگو ہو رہی ہے رب کائنات اور جناب عبداللہ کی روح کے درمیان، جناب عبداللہ کی روح کے درمیان، عالم لامکان میں، عالم لامکان میں جناب عبداللہ کی روح سے کلام فرما رہا ہے اللہ۔ احد کے میدان میں کھڑے ہو کے ایک ایک لفظ میرا محبوب سن بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں۔ جو لامکان میں عبداللہ کی روح اور رب کائنات کے کلام کو سن سکتا ہے، عدالت گڑھے کی مسجد سے الصلاۃ والسلام علیکہ نہیں سن سکتا، سلام کی صدائیں نہیں سنتا۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا بتا میں تجھے کیا دوں؟ تو حضرت عبداللہ کی روح نے آگے سے عرض کی یا اللہ اگر تو نے کچھ عطا فرمانا ہے تو میرے اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، میرے اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے۔ فرمایا وہ کیوں؟ روح عبداللہ نے عرض کی یا اللہ تیری راہ میں شہید ہونے کا جو مزہ ہے میں چاہتا ہوں تو 1000 بار زندگیاں دے، 1000 بار شہید۔ اس جیسی لذت اور کہاں ہے؟
بار بار میری گردن کٹے میں پھرتے کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، پھر گردن کٹے پھرتے کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ رب کائنات نے فرمایا نہیں، یہ میں فیصلہ فرما چکا کہ جو آ جاتا ہے اس کو دوبارہ نہیں بھیجا جاتا، اور کچھ مانگ۔ تو وہاں پھر حضرت عبداللہ نے عرض کی، اے اللہ پھر میرا پیغام بھیج دے، پھر زمین پہ تو میرا پیغام بھیج دے۔ اب وہ پیغام اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو حضرت عبداللہ کی ریکویسٹ پہ وہ پیغام لے کے اب جبرائیل امین احد کے میدان میں آتے، اب جبرائیل امین زمین پہ تشریف لاتے اور آ کے قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ روح عبداللہ نے یہ کہا ہے کہ بے شک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ کہنا تو دور کی بات، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں، اپنے رب کے ہاں وہ رزق پاتے ہیں۔ بھئی اب دیکھیں، اب یہ شہید کو جتنا رتبہ ملا شہادت کے باعث، اور شہادت کو جتنا رتبہ ملا وہ مصطفیٰ کی موجودگی کے باعث، شہید کو یہ جتنا مقام ملا مصطفیٰ کے قدموں پہ شہید ہونے کی وجہ سے ایک شخص ابدی حیات پا جاتا ہے۔ جو مصطفیٰ کے قدموں پہ شہید ہو جائے وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے۔ بھئی جس کے نام پہ مرنے والے کبھی نہیں مرتے، ایمان سے بتاؤ خود وہ مر سکتا ہے؟ خود اس رسول کو کوئی فانی کو پتا ہے جس کے نام پہ مرنے والا نہیں مرتا؟ سوچو اس رسول کی حیات کا کیا عالم ہے، اس رسول کی زندگی کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے نام پہ مرنے والے کبھی نہیں مرتے۔ اب یہی وجہ اللہ کے رسول کو قرآن مجید میں آپ دیکھیں، یہ سورہ نساء، سورہ نساء میں اللہ کے رسول کو قرآن مجید نے کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، 41 نمبر آیت سورہ نساء کی، فرمایا کیا دن ہوگا جب ہر امت سے ایک ایک گواہ لایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے اللہ کے رسول ہم قیامت کے دن آپ کو سب پہ شہید بنا کے اٹھائیں گے۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیوں کہا؟ بھئی کوئی شخص تلوار سے کٹ کے، گردن کٹوا کے، خون بہا کے، اپنا تن کٹوا کے رب کائنات کی بارگاہ کی جو حاضری پاتا ہے، اللہ کے رسول براق پہ بیٹھ کے اس حاضری کو پہنچا، اللہ کے رسول براق پہ بیٹھ کے اودنا کی اس آغوش قربت میں پہنچے جہاں کوئی اپنا سر کٹا کے بھی نہیں پہنچ پاتا۔ تو جو حاضری ہر شہید ہونے والے کو شہید کرتی ہے، شب معراج اسی حاضری نے مصطفیٰ کو شہید کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کا ٹائٹل اس لیے قرآن نے دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حاضری اور اس مقام پہ پہلے سے متمکن اور فائز ہو چکے ہیں۔ یہ تو مقام ہے ہر ایک شہید کا، یہ مقام ہے ہر ایک شہید کا۔ اب اس مقام کو سمجھ جانے کے بعد آ جائیں اس شہید کی شہادت کو سمجھیں جو نواسہ رسول ہے، جو نواسہ رسول ہے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کی شخصیت کا رتبہ سمجھنے کے لیے میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کی تفسیر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ نے فرمائی ہے، بڑی ایمان افروز تفسیر، یہ تفسیر قرآن کریم میں سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، شہد کی مکھی سورہ نحل میں فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے وحی فرمائی شہد کی مکھی، آپ کے رب نے وحی فرمائی شہد کی 66 نمبر آیت، آپ کے رب نے وحی فرمائی شہد کی مکھی کو۔ اب ظاہر ہے یہ وحی کوئی جبرائیل امین کے ذریعے سے تو نہیں بھیجی نا، یہ وحی وہ وحی نہیں ہے جو وحی فی الاصطلاح ہے۔ اس وحی سے مراد ہے دل میں بات ڈالنا، اس وحی سے مراد کیا ہے؟ القاء کرنا، دل میں بات ڈالنا۔ مگر دل میں بات ڈالنے کے لیے کوئی اور لفظ بھی تو استعمال ہو سکتا تھا، عربی زبان ہے بھائی، القاء کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اوحا کا لفظ استعمال فرمایا، اوحا کا لفظ استعمال فرمایا کہ آپ کے رب نے وحی فرمائی، یعنی دل میں بات ڈالی شہد کی مکھی کے، کیا کہ جاؤ
پہاڑوں پہ، درختوں پہ، پہاڑوں کی اوٹ میں، درختوں کے اوپر اپنے چھتے بناؤ، اپنے خوبصورت چھتے بناؤ. پھر جاؤ شہد کی مکھی کو ثم کلی من کل ثمرہ، پھر جاؤ راستہ بنا کے پھلوں کا رس چوسو، پھولوں کا رس چوس کے واپس آؤ، اس چھتے پہ آ کے بیٹھ جاؤ. تمہارے بطن سے اللہ ایسا مشروب نکالے گا فیہ شفاء للناس، جس میں کائنات کی ہر بیماری کی شفا، جس میں کائنات کی ہر بیماری کی شفا. اب بڑے مزے سے غور سے سمجھے. یہ تفسیر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم آپ کے ریفرنس سے دے رہا ہوں، اور آپ کے ریفرنس سے اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے امام جلال الدین سیوطی کے بعد تاریخ اسلام میں پہلا بندہ ہے جس نے قرآن کی 5 تفسیریں لکھی. کوئی ایسی حوالہ تو نہیں دے رہا، ایسے کسی مسجد کے امام کا یا کسی مقرر کا حوالہ نہیں دے رہا، اس بندے کا حوالہ دے رہا ہوں جس نے پہلی تفسیر قرآن پاک کی عربی زبان میں 20 جلدوں میں لکھی ہے، پھر 8 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، پھر 5 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، باقی 2 پہ ابھی فرق جاری ہے. 5 تفسیر، یہ ساری عربی زبان میں، بعد میں ان کے اردو ترجمے ہوں گے. اس بندے کا حوالہ دے رہا ہوں جو تفسیر کی دنیا میں دور حاضر میں اتھارٹی، امام کا درجہ رکھتا ہے اس بندے کا. وہ فرماتے ہیں اوہا کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا شہد کی مکھی کے لیے، اور اس اوہا کے لفظ کی برکت یہ ہے کہ اس شہد کی مکھی کے بدن سے جو مشروب نکلتا ہے اس میں کائنات کی ہر بیماری کی شفا. یہاں یہ جملہ بول کے کہتے ہیں بس لوگوں سوچو اگر شہد کی مکھی کے لیے اوہا کا لفظ استعمال ہو، اس کے بدن سے نکلنے والا شہد مشروب بن جائے، ہر بیماری کی شفا ہو جائے، تو سوچو جس نبی پر 23 سالوں میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا اس کی اولاد میں پیدا ہونے والے حسن و حسین اس کی اولاد میں پیدا ہونے والے حسن و حسین کا عالم کیا ہو، اس کی ذریت میں پیدا ہونے والی فاطمہ کا مقام کیا ہو. بے شہد کی مکھی کے لیے اوہا کا لفظ استعمال ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے اس مشروب کو، ہر کوئی پیتا ہے، ہر کوئی استعمال کرتا ہے، ہر کوئی شفا پاتا ہے. تو اوہا کے لفظ سے بطن نحل سے نکلنے والا شہد ہر بیماری کی شفا ہو جائے. خدا کی عزت کی قسم روئے زمین میں مصطفیٰ کے خاندان، مصطفیٰ کی ذریت اور فاطمہ الزہرا کی اولاد سے بڑھ کر ظاہری اور باطنی بیماریوں کی شفا اور کسی شہر میں نہیں. حسن حسین سے جو شفا ملتی ہے اس کا مقام کیا مقام ہوگا اس شفا کا جو حسن حسین کے در سے ملتی ہے، جو فاطمہ الزہرا کے در سے ملتی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا قدس سرہ بڑی خوبصورت بات کی. بھئی دیکھیں ہم سارے انسان ہیں، کس شے سے بنے؟ بولے کس شے سے بنے؟ مٹی سے. قرآن کہتا ہے مٹی اور پانی. سائنس یا جو پرانا یونانی فلسفہ ہے اس کے مطابق 4 چیزیں، آگ، ہوا، مٹی اور پانی. اللہ کا قرآن آگ اور ہوا کے فلسفے کو نہیں مانتا. قرآن صرف 2 چیزوں کا ذکر فرماتا ہے، مٹی اور پانی، 2 چیزوں. اب انسان مٹی سے بنا، کون سا انسان؟ بولے کون سا انسان؟ کون سا انسان؟ آدم علیہ السلام. کون سا انسان؟ آدم علیہ السلام کے وجود کو اللہ نے گوندا مٹی میں گوند کے، مٹی اور پانی میں گوند کے اس کا ایک خمیر تیار کر کے پھر ایک بت بنایا، ایک باڈی اللہ رب العزت نے قائم کی، اس کے اندر پھر اپنی روح ڈال دی، روح پھونک دی تو وہ ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام. اب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں ایک طریقہ کار اللہ رب العزت نے دے دیا، مرد اور عورت کا، میل فیمیل کا، مرد کی پشت اور عورت کا رحم، یہ ایک ملاپ کا فطری طریقہ قیامت تک. اب ہر انسان پیدا اس فطری طریقے سے ہوتا ہے، مگر کہا جاتا ہے ہر انسان مٹی سے، ہر انسان ایسا ہی ہے، ہر انسان، مگر ہم سارے اس فطری طریقے سے، ہر ایک کی باڈی کو اللہ نے الگ الگ تو نہیں بنایا. حضرت مولانا ریاض چشتی صاحب آپ کی سرپرستی میں دعائیں لیتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے میں ایک قول بتانے لگا. اعلیٰ حضرت بڑی خوبصورت بات ہے، وہ کہتے ہیں ہر انسان مٹی سے اس لیے بنا کہ باپ مٹی سے بنا. باپ جو مادہ تخلیق باپ کا ہو وہی مادہ تخلیق اولاد کا ہو. جو مادہ تخلیق باپ کا ہو وہی مادہ تخلیق
بولیے آدم علیہ السلام بنے مٹی سے تو ساری انسانیت بن گئی درست ہو گئی بات. اللہ اکبر. میں قربان جاؤں والا حضرت کے ذوق پہ. کہتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کسی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول آپ کس شے سے بنے؟ آپ کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ آپ کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ آپ بھی تو اولاد آدم ہیں, آپ بھی تو آدم علیہ السلام کی ذریت میں ہیں, کیا آپ کا مادہ تخلیق بھی مٹی مانے؟ آپ کا سوال کرنے والا تو سائنسدان تھا, وہ بڑا ریسرچر صحابی تھا. اس نے سوال کیا یا رسول اللہ مادہ تخلیق. بھئی دیکھیں سارا کچھ جاننے کے باوجود اگر سوال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بندہ ایکسٹرا آرڈینری مائنڈ رکھتا ہے, تو بڑا اوپر کا دماغ رکھنے والا آدمی ہے جو یہ سوال کر رہا ہے. یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح آپ کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری من نورہی. خدا کی عزت کی قسم میرا مادہ تخلیق مٹی نہیں, اللہ نے آدم کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا. اپنے نور سے میرے نور کو. تو آقا کا مادہ تخلیق اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور. اب سمجھ آ گئی بات؟ مادہ تخلیق نور ہے, مادہ تخلیق نور ہے, تو ہے عین نور. تیرا مادہ تخلیق نور, تو ہے عین نور. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور. تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ کہتے ہیں کائنات میں ہر شخص مادہ تخلیق کی وجہ سے مٹی سے بنا, مگر خدا کی ذات کی قسم فاطمہ حسن و حسین کا مقام سمجھتے ہوئے کہہ جانا ان کا مادہ تخلیق مٹی نہیں مصطفیٰ کا نور ہے. اب آپ کو کربلا میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اب سمجھ آئے کہ وہ شہادت کسی عام شخصیت کی شہادت نہیں, وہ نور مصطفیٰ کی شہادت. مصطفیٰ کا نور نظر, مصطفیٰ کا نور عین اور مصطفیٰ کا نور کامل تھا. دیکھیں نا سادہ سی بات, کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے, مسلمان ہونا چاہتا ہے, ویسی صاحب بڑی مزے کی بات, مسلمان کامل. اللہ کا قرآن بھی تو فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, ایسے ہی ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. کس نے کہا؟ ڈاکٹر محمد علی صاحب. پھر بول رہے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے پورے داخل ہو جاؤ. سنو, پورا پورا داخل ہونے کے لیے 3 دروازے ہیں اسلام میں. پورا پورا داخل ہونے کے لیے سن لیں یہ 3 دروازے آپ کراس کریں گے تو پورے پورے داخل ہوں گے, ورنہ آدھے آدھے ہی آدھے آدھے ہی ہوں گے. ہاں جی آدھے آدھے نہیں. قرآن کہتا ہے مسلمان بنو پورے پورے, مومن بنو ادھر ہو جا یا ادھر ہو جا, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, ایک بن. بھئی غور سے سنو, 3 دروازے. کیا؟ پہلا دروازہ شرک کا, شرک کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکلنا. توحید کے دروازے سے آگے نکلو, یہ پہلا دروازہ. کون سا؟ توحید کا. توحید کے دروازے سے جب کوئی شخص آگے نکلا وہ شرک کو پیچھے چھوڑایا, شرک کو پیچھے چھوڑایا. اب جب شرک کو اس نے پیچھے چھوڑا تو موحد ہوا. کیا ہوا؟ مومن نہیں ہوا. ویسی صاحب مومن نہیں ہوا, کیا بنا؟ موحد بنا. شرک کو پیچھے چھوڑ دیا, توحید کے دروازے سے نکلا, توحید کے دروازے سے اس دروازے کو اس نے پار کیا, شرک کو پیچھے چھوڑا. اللہ کا قرآن کہتا ہے نا رک جاؤ, مومن نہیں, مومن نہیں, موحد, مومن نہیں, موحد. کیوں؟ بھئی توحید کو تو عیسائی بھی مانتا, توحید کو تو یہودی بھی مانتا ہے. تو نے مان لیا تو تو مومن کیسے ہو گیا؟ یہودی عیسائی نہیں ہو سکتا تو تو کیسے ہو گیا؟ لہذا موحد ہوا, مومن نہیں. مومن ہونے کے لیے اگلا دروازہ, اگلا دروازہ کفر سے نکل. کفر سے کس دروازے سے؟ اس دروازے کا نام ہے رسالت. اس دروازے کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ رسالت. اب آپ رسالت کے دروازے سے نکلے, کفر پیچھے رہ گئے. یا اللہ مومن ہو گئے, نہ سوچیو بھی نہ, مومن ہو گئے, مسلمان ہو گئے, نہ ابھی نہیں ہوئے. توحید کے دروازے سے بھی نکل آئے, شرک پیچھے رہ گیا.
ادھر رسالت کے دروازے سے بھی نکل آئے، کفر پیچھے رہ گیا. یا اللہ مومن کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا ایک شے ابھی بھی ہے، ایک شے ابھی بھی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ کیا؟ اس کا نام ہے منافقت. کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے تھے نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے، آقا علیہ السلام کے پیچھے مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے تھے کلمہ پڑھ کے. بھئی حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی مومن نہیں. تو سمجھ لیں بات کی سنگینی کو، اس کی گہرائی کو سمجھے. کھڑا مصطفیٰ کے پیچھے، مگر قرآن کہتے ہیں یہ مومن نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے فتح مکہ کے، آپ نے نام لے لے کے فرمایا قم یا فلان انت منافق اخرج. ایک ایک بندے کا نام لیا، کھڑا ہو جب منافق نکل جا پائے. جانتے سب کو تھے، مگر اسلام کمزور تھا تو پہلے حکم نہیں دیا، سب کو ساتھ ہی رکھا. چلو آن دیو کدے نہ کدے ہدایت آئی جائے گی. جب نہیں آئی نکال کے پورے مدینہ سے باہر نکال دیا، پورے قبیلے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا مدینہ طیبہ سے. منافقین کا قبیلہ تھا. کہا توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، ایک شے ابھی بھی باقی ہے. اگر وہ کسی کے سینے میں موجود ہے، اس سینے میں نہ توحید ہے نہ رسالت. اس شے کا نام منافقت ہے. یا اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے بانی شریعت، اے صاحب شریعت، ارشاد فرمائے منافقت سے کیسے نکلا جائے. اس نے کہا تیسرا دروازہ ہے، اس دروازے کا نام محبت اہل بیت ہے. یہ ساری باتیں کوئی فضائل تو نہیں ہے صرف کہ آپ پڑھ لیں تو خوش ہو جائیں. مولا علی سامنے کھڑے، یا علی یا علی. آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ، لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. مومن کے علاوہ تجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا، منافق کے علاوہ تجھ سے بغض کوئی نہیں کرے گا. بیٹی فاطمہ کے لیے بھی یہی فرمایا، حسن و حسین کے لیے فرمایا لا یحبہما الا مومن ولا یبغضہما الا منافق. تو ایک ایک کو الگ الگ، سیدہ فاطمہ کو، مولا علی کو، حسن و حسین کو نام لے لے کے فرمایا منافق ان سے محبت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کامل مومن بننے کے لیے توحید و رسالت کے بعد اہل بیت کے در کی غلامی اور جانثاری. یہ تیسرا دروازہ جب اس سے کراس کیا آگے نکلے، اب بندہ ہو گیا مومن. اب بندہ ہو گیا مومن. صحابہ کرام کتابیں بتاتی ہیں، خطیب بغدادی نے لکھا تاریخ بغداد میں، بڑے بڑے مورخین نے لکھا کہ جب یہ فتنوں کا زمانہ تھا، صحابہ کرام رشتہ داریاں کرتے وقت کوئی آتا بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آتا تو اس سے پوچھتے حسن و حسین کا نام لیتے، علی و فاطمہ کا نام لیتے. بھئی کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، حضور کا نام لینے والا گھر میں آتا بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے، اس کے سامنے حسن و حسین کا نام لیتے. اگر ماتھے پہ تیوریاں چڑھ جاتی جوتے مار کے نکالتے. بھئی ہمارے معیار اور ہیں. ادھر کوئی شخص سادہ پھٹے پرانے کپڑے گھر میں داخل ہوتا، رشتہ کرنے کے لیے مال بھی نہیں، دولت بھی نہیں، حیثیت بھی نہیں، جاؤ منصب بھی نہیں، اس کے سامنے حسن و حسین کا نام لیتے، جھوم جاتا، چہرہ معطر ہو جاتا. وہ بیٹی دے دیتا، وہ بیٹی کا رشتہ کر لیتا. ان کے ہاں صحابہ کرام کے ہاں بیٹیوں اور بچوں کے رشتوں کا معیار محبت اہل بیت. اور ایسا کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو، یہ قرآن کا حکم تھا، یہ قرآن کا حکم تھا. بھئی دیکھیں نا، ایک منٹ کے لیے اس سینیریو کو ذہن میں لائیں. یہ سارا ایک سینیریو، ایک منظر ہے، اس کو اپنے ذہن میں کیپچر کرنے کی کوشش کریں. آقا علیہ السلام سامنے ہو صحابہ کرام کے اور فرمائیں اے میرے صحابہ، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک منٹ کے لیے سوچیں، صحابہ کرام کے لیے یہ چھوٹا جملہ تھا؟ یہ چھوٹا جملہ ہے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحابہ کرام نے اپنے تصورات کی دنیا میں اور ظاہر میں ہر ایک نے لامحالہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ لیے ہوں گے کہ یا رسول اللہ نہ جائیں، اے اللہ کے رسول آپ کے بغیر کوئی زندگی نہیں، نہ جائیں. یا رسول اللہ آپ کے بغیر سانس لینا مشکل ہے. مگر اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہوگا بھئی اللہ کا امر ہے، جو آیا ہے اس میں
جانا ہے، لہذا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے جانا ہے، یہ عمل الہی ہے، اٹل ہے، نہ قابل چیلنج ہے، لہذا جانا ہی جانا ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی صحابہ کے درمیان تو ایمان سے سوچے صحابہ کرام میں ہر بندہ جس کو پتہ چلا کہ ماں کا مقام کیا ہے، جسے پتہ چلا باپ کا مقام کیا ہے، جسے بیٹی کی عزت کا پتہ چلا، جس کی داڑھی کی معاشرے میں عزت ہوئی، جس کے امامے کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا، جس کو بڑے چھوٹے کی تمیز ملی، جس کو معاشرے میں زندگی گزارنے کا طریقہ ملا، اس نے عرض نہیں کی ہوگی یا رسول اللہ آپ نے اتنی قربانیاں دی، بتائیں تو صحیح ان قربانیوں کے بدلے میں یا رسول اللہ میں کیا کروں، آپ کے لیے میں کیا کروں؟ اے اللہ کے رسول، ہر صحابی نے تصورات کی دنیا میں عرض کی ہوگی یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے کیا کریں، ہمیں بھی تو بتائیں، آپ نے اتنی خدمت کی دین کی، آپ نے اتنی خدمت کی ہماری نسلوں کی کہ آنے والی نسلوں کو سنوار دیا، کچھ ہمیں تو دے کے جائیں، ہم بدلے میں آپ نے اتنی خدمت کی ہم کیا کریں۔ اب قرآن کی مختلف آیتیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگا ان اجری الا اللہ، میرا اجر تو میرے اللہ کی بارگاہ میں، پھر آپ نہیں ہوگی نہیں یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں کچھ نہ کچھ تو دے جائیں، کہ آپ کی تبلیغ رسالت کا اجر صلہ دے تو نہیں سکتے، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اگر بدلہ چکانا چاہیں تو کیا کریں۔ اللہ کے رسول نے پھر قرآن کی آیت ایک سینیریو دے رہا ہوں، فرمایا ہوگا افوض امری الی اللہ، بھئی میں اپنا یہ کار رسالت اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں تصورات کی دنیا میں صحابہ کرام نے حضور کے قدم پکڑ لیے ہوں، آقا کے قدموں سے چپٹ گئے ہوں گے، لپٹ کے کہا ہوگا نہیں یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ دے جائے، آپ کی تبلیغ رسالت کا صلہ ہم کیسے ادا کریں، نہیں ادا کر سکتے مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ نوکری۔ جب بار بار سوال کیا ہوگا تصورات کی دنیا میں رب سے بھی سوال کیا ہوگا، تب اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری ہوگی قل، اے میرے حبیب سرکار ہے، یہ جو ہر کوئی تڑپ رہا ہے، ہر کوئی مانگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تبلیغ رسالت کا صلہ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ مل جائے، ہر کوئی مانگ رہا ہے تو قل لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے اور کوئی اجر نہیں مانگتا، اگر تبلیغ رسالت کا اجر دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى، میری قرابت سے محبت کرنا، میری قرابت سے محبت کرنا۔ حدیث کی کتابوں میں جامع سنن ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، تفسیر تمام کتابوں میں روایت آئی، یہ آیت اتری، صحابہ کرام بھاگ کے آئے، پہلے تو شکر کیا کہ اجر نام کی کوئی شے ملی، اللہ نے کوئی نہ کوئی طریقہ دیا ہے، شکر ادا کیا، بھاگ کے آئے یا رسول اللہ من قرابت، اللہ نے فرما دیا ہے تبلیغ رسالت کا اجر قرابت سے محبت میں ہے، تو قرابت کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا علی و فاطمہ و حسن، یہ میری قرابت، یہ میری قرابت ہے، ان سے محبت کرنا، ان سے محبت تبلیغ رسالت کا اجر ہے، تبلیغ رسالت کا اجر ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ اہل بیت کی محبت یہ توحید و رسالت کی گواہی کے بعد ایمان کی سلامتی اور اس بات کے لیے تیسرا واحد، تیسرا ضروری اور انتہائی ناگزیر دروازہ ہے جس کے بغیر توحید و رسالت کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں۔ صحابہ کرام بھی کیا لوگ تھے، اللہ اکبر کیا محبتیں تھیں۔ پڑھیں مسند احمد بن حنبل کو، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کی المنہاج السبیل پورا چیپٹر، صحابہ کرام سے کسی نے پوچھا بھئی فتنوں کے زمانے میں کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کننا نعرف المؤمن بحب علی، ہم فتنوں کے زمانے میں مومن کو محبت علی سے پہچانتے تھے اور منافق کو بغض علی سے پہچانتے تھے، بغض علی سے منافق کو پہچان دیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام نے اپنے اسوہ کے ساتھ اور صحابہ کرام نے اپنے عمل کے ساتھ قیامت تک مسلمانوں کو، انسانیت کو یہ راہ بتا دی کہ توحید و رسالت کی بقا محبت اہل بیت میں، اور توحید و رسالت کا اثبات محبت و نسبت اہل بیت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں پردہ فرما رہا ہوں، دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا، دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔
دونوں کو تھامے رکھو گے ہرگز کبھی گمراہ، تاکید کے ساتھ لن تضلوا، ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ تاکید کے ساتھ۔ اور یہ میں آپ کو پوری روایت سنا دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی، آپ کے اہل بیت کی ایک خادمہ تھی، بریرہ نام تھا، بریرہ بھی آیا ہے، بریرہ بھی آیا ہے، دونوں تلفظ ہے۔ یہ خادمہ تھی، آقا علیہ السلام کے گھرانے کی خدمت کرتی تھی، آقا علیہ السلام کے گھرانے کی خادمہ تھی۔ ایک دن گھر سے باہر نکلی تو کسی نے تانا دیا، اے بریرہ ذرا سنبھل کے چلا کر، کہیں اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تو رسول اللہ کے گھر کی خادمہ ہے تو بخشی جائے گی۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ کی کتاب ہے النجابہ فی مناقب الصحابہ والقرابہ، اس میں یہ روایت ہے۔ ایک ان کی کتاب ہے قرابۃ النبی، اس میں بھی یہ روایت ہے۔ اب جو بڑی کتاب آ رہی ہے انسائکلوپیڈیا آف سنہ، 46 جلدوں میں جو کتاب آئی ہے، اس میں پوری ایک جلد ہے اس بات، محبت اہل بیت پہ پوری ایک مستقل کتاب ہے، کم از کم 1000 صفحات ہوں گے اس میں، جس میں صرف محبت اہل بیت کو ڈسکس کیا ہے۔ 40 جلدوں پہ یہ کتاب آئے گی، جامع السنہ ما یحتاج الیہ آخر الامہ، چھوٹا نام ہوگا اس کا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، یہ اس کا چھوٹا شارٹ نام ہوگا، الموسوعۃ الحدیثیہ، اس میں پوری کتاب آئے گی۔ اب اس نے جب یہ بات سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں، اچھا اس کو امام طبرانی نے روایت کی، بڑی کتابوں میں مسند احمد بن حنبل نے، امام طبرانی نے اپنی المعجم میں روایت کی، بڑی مشہور روایت ہے۔ گھر آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں داخل ہوئی، بڑی پریشان، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے باہر کسی نے تانا دیا، یہ بات کی روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، آپ کے کندھے پہ جو چادر مبارک تھی وہ زمین پہ گھسٹتی چلی آ رہی تھی، زمین پہ گھسٹتی، صحابہ کرام انصار و مہاجرین دوڑے اپنے گھروں سے تلواریں نکال لائے، اپنے گھروں سے تلواریں نکال لائے، اونچی اونچی کہنے لگے یا رسول اللہ بتائیں کس کے خلاف اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ جہاد کریں، بتائیں کس کے خلاف جہاد کو حکم آتا ہے۔ صحابہ کرام تلواریں لے کے آئے، اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے سین میں فرمایا میرا منبر لگاؤ، سب کو بلاؤ، پورے شہر مدینہ کو اکٹھا کرو، سارے اکٹھے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کا لفظ تھا من انا، بتاؤ میں کون ہوں، بتاؤ میں کون ہوں۔ اچھا جامع ترمذی میں بھی آئی ہے یہ روایت، سیاہ ستہ کا بھی حوالہ جامع ترمذی میں، بتاؤ میں کون ہوں، انہوں نے کہا انت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پہ صلاۃ و سلام و درود ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں بتاؤ من انا، میں ہوں کون، بتاؤ میں ہوں کون۔ صحابہ کرام خاموش ہو گئے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا محمد، میرا نام محمد ہے، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، اللہ نے مشرق و مغرب کو بنایا، پھر اللہ نے عرب و عجم کو بنایا تو مجھے بہترین طبقہ عربوں میں پیدا کیا، پھر اللہ نے قبیلے بنائے، مجھے بہترین قبیلہ بنو ہاشم میں بھیجا، پھر اللہ نے گھر بنائے، مجھے سب سے بہترین گھر عبداللہ کے گھر پیدا فرمایا، انا خیرہم انا خیرکم حسبا و نسبا و بیتا، خدا کی عزت کی قسم میں اپنی ذات میں بھی، اپنے حسب میں بھی، اپنے نسب میں بھی، اپنے شجرہ میں بھی، اپنے گھر میں بھی، ہر اعتبار سے ہر ایک سے اعلیٰ۔ اتنا بیان فرمانے کے بعد اب آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کام نہیں آئے گی، یہ جملہ آقا علیہ السلام کا، کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ اہل بیت کی محبت کام نہیں آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اہل بیت کی محبت سے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے کہ ابلیس بھی سر اٹھا کے دیکھے گا کہ شاید میری بخشش ہو۔ ابلیس بھی سر اٹھا کے دیکھے گا، اہل بیت قیامت کے دن اتنی شفاعت کریں گے اور اہل بیت کی محبت میں اتنی دنیا جنت میں جائے گی کہ ابلیس جس کے لیے لکھ دیا گیا کہ وہ مردود ہے وہ بھی گردنیں اٹھا کے دیکھے گا شاید میں بھی بخشا جاؤں۔
پھر حضور نے فرمایا دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری آل اہل بیت ہے، ان دونوں کو کبھی نہ چھوڑنا، ان دونوں کو تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یا السلام کا پورا خطبہ، پورا خطاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، پڑھ لیا کریں نا، یہ کتابیں لے لیا کریں۔ النجابہ مہنگی ہے تھوڑی، 700-750 کی، قرابت النبی تو 350 کی، اتنی سی کتاب ہے، پڑھ لیں۔ اچھا انٹرنیٹ پہ بھی جو لوگ پڑھنا چاہیں PDF میں موجود ہے، آپ کہیں گے میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کر دوں گا، یہی ساری روایتیں موجود ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت ایمان کی بقا کے لیے اور ایمان کی اس بات کے لیے ضروری ہے۔ اب آ جائیں، میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تاریخ دمشق میں علامہ ابن عساکر نے لکھا، تاریخ بغداد میں خطیب تبریزی نے لکھا، علامہ ابن سیری نے لکھا، اور القول المتین میں حضور شیخ الاسلام نے لکھا۔ یہ پوری روایت ہے۔ جب واقعہ کربلا بپا ہو چکا، یہ میں پیغام دے رہا ہوں، یہ میرا پیغام سمجھو، واقعہ کربلا بپا ہو چکا، واقعہ کربلا کے بعد وہ تمام لوگ جو یزیدی لشکر میں شامل تھے، اللہ کے قانون قدرت نے ایک ایک سے بدلا دیا، ایک ایک سے 1,40,000 لوگ مارے گئے امام حسین کی شہادت کے بدلے، امام پاک کا بدلہ لیا گیا، ایک ایک بندہ عبرت کی موت مارا، عبرت کی موت۔ کئیوں کو قتال میں مارا گیا، پکڑ پکڑ کے مارا گیا، کئیوں کو جیلوں میں ڈال کے مارا گیا، کئیوں کو اللہ کے نظام میں قدرت نے عبرت ناک موت دی۔ ان میں سے ایک بندہ یہ القول المتین کا سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے، پورا اسی موضوع پہ ہے، مشہور کتاب پچھلے سال آئی ہے القول المتین، اتنی موٹی کتاب ہے، 800 صفحات کی۔ اب یہ ایک بندہ جو لشکر یزید میں شامل تھا، لڑنے والوں میں سے نہیں تھا، یہ تلوار اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، اس کو چلانی نہیں آتی تھی، نہ یہ نیزہ مارنا جانتا تھا، نہ یہ کسی کو پتھر مارتا تھا، یہ صرف کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر میں میخیں بیچتا تھا۔ لوہے کی میخیں ہوتی ہیں، لکڑی کاٹتے وقت استعمال کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ گلے، جو بھی ہے، وہ میخیں بیچتا تھا یزیدی لشکر میں۔ واقعہ کربلا بپا ہو چکا، بعد میں جن گلیوں میں وہ کوفے میں چلتا پھرتا تھا، لوگ اس کو آتا دیکھ کے گلی سے راستہ بدل لیتے، اس سے تار کول کی بدبو آتی۔ آپ جائیں نا کسی ہیمر میں، یا کہیں جہاں ہیمر لگا ہو یا بھٹی ہو لوہے کی جہاں کام ہو رہا ہو، آپ اندر جائیں تو بدبو آتی ہے تار کول کی، وہ بدبو، اور اتنی شدید بدبو آتی تھی کہ پورے گلی محلے کے لوگ اس کو آتا دیکھ کے راستہ بدل لیتے، گھر والے اس کو گھر سے نکال دیتے، محلے والوں نے محلے سے نکال دیا۔ آخر ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا، بھئی ساری پوری بوتل اپنے اوپر عطر کی جھاڑ کے آ جاتے ہو، پھر بھی جسم سے اتنی بدبو کیوں آتی ہے؟ اس نے واقعہ سنایا، کہتا ہے آؤ تمہیں میں حقیقت بتاتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے، جب واقعہ کربلا بپا ہوا، اس کے چند دن بعد میں نے رات کو میں نے خواب دیکھا، اپنا خواب بیان کرتا ہے کہ میدان محشر بپا ہو چکا، لوگ اپنی قبروں سے نکل کے دوڑ رہے ہیں، اپنی قبروں سے نکل کے ہر شخص دوڑ رہا ہے، ہر ایک کی قبر کھل گئی ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں میدان محشر میں، اللہ کی بارگاہ کی طرف سے سور پھونکا جا چکا ہے، ہر کوئی دوڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں دیکھا اچانک سامنے انتہائی خوبصورت حسین و جمیل ایک شخصیت، وہ تشریف فرما ہے اپنی مسند میں، اور اس شخصیت کے پیچھے ایک بہت بڑا تالاب ہے۔ ہر بندہ اپنی قبر سے نکلتا، دوڑ کے جا کے اس شخصیت کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ کاسا بھر کے، پیالہ بھر کے اس تالاب میں جام کا، مشروب کا ہر ایک کو پلاتا جاتا ہے اور آگے چلاتا ہے، ہر ایک کو پلاتا ہے۔ کہتا ہے قریب جا کے دیکھا، جب میں قریب ہوا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ حسین و جمیل شخصیت حضور حضرت محمد مصطفیٰ آقا علیہ السلام، حضور کی ذات گرامی ہے۔ خوش ہو گیا، کہتا ہے میں خوش ہو گیا، ہر کوئی پیتا جا رہا تھا، وہ جو پیچھے تالاب تھا وہ حوض کوثر، اور ایک روایت میں، یہ اگلی روایت ہے اسی کتاب میں موجود ہے کہ حوض کوثر کے پیچھے حضرت علی موجود تھے، جو مسلمان آتا حوض کوثر سے حضرت علی پیالہ بھر کے حضور کو دیتے، حضور آگے پلاتے۔ کہتا ہے میں نے بھی جب یہ منظر دیکھا، توڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جا کے بیٹھ گیا، دو زانو ہو کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی پلائیں، یا رسول اللہ مجھے بھی پلائیں۔ جب میں نے یہ جملہ کہا، 20
پیچھے سے حضرت علی نے آواز دی یا رسول اللہ یہ انہی میں سے ہے. یہ یزیدی لشکر کا بندہ ہے. کہتے ہیں جب یہ جملہ سنا آقا علیہ السلام غضبناک ہوئے, فرمایا نکل جاؤ یہاں سے, حسین کو شہید کرنے والے کسی بدبخت کے لیے آج خیر نہیں, نکل جاؤ. کہنے لگا جب یہ جملہ سنا میں نے تو میں ڈر گیا, اور ڈر کے میں نے آگے سے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یوں ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کسی کو نہیں مارا,